السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سونے کے دوران ہاتھوں بازوؤں کے سن ہو جانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اکثر اوقات خواتین میں خصوصاً اور مردوں میں عموماً یہ علامت دیکھنے میں آتی ہے۔ مریض آ کر کہتا ہے کہ جناب، جب میں سو جاتا ہوں تو کروٹ لینے کے لیے حرکت کرتا ہوں تو میرا بازو یا ہاتھ سن ہوتا ہے، تو میں اسے دوسرے ہاتھ سے دباتا ہوں اور حرکت دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر اوقات ہوتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے فالج کا اٹیک تو نہیں ہو جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایسا چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ سونے کی حالت میں تمام نظام جسمانی سلو ورک کرتے ہیں، چنانچہ جو حصہ بدن دب جاتا ہے اس میں دوران خون کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، جس سے وہ عضو سن ہو جاتا ہے۔ کروٹ سے لیٹنے پر بازو اور ہاتھ بے حس ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسا بازو بھاری ہو گیا ہے۔ جب دباؤ ہٹا دیا جائے تو دوران خون بحال ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سن پن ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں فالج کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ مقامی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایسا زیادہ تر ان خواتین و حضرات میں ہوتا ہے جو فربہ اندام ہوتے ہیں، یعنی موٹے ہوتے ہیں، زیادتی وزن کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ خون کا گاڑھا پن ہے، جو تھوڑی دیر کے دباؤ کو بھی برداشت نہیں کر پاتا اور خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور سن پن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ خون کی کمی ہوتی ہے، بلڈ پریشر، کمزوری قلب اور نکاہت ہوتی ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ علاج کے طور پر وزن زیادہ ہے تو کم کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں، خون گاڑھا ہے تو اسے پتلا کیا جائے، اور اگر کمزوری ہے تو اسے ٹھیک کیا جائے۔ تمام حالتوں میں دوائی علاج کے ساتھ ساتھ غذائی علاج پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ کھانا بھوک رکھ کر کھائیں، کھانا سبزیوں دالوں پر مشتمل ہو، ڈرائی فروٹ بھی استعمال کریں، گوشت اور جنک فوڈ سے پرہیز کریں، ہلکی ورزش کا معمول بنائیں، لیٹنے کی پوزیشن تبدیل کرتے رہیں، ریڑھ کی ہڈی کے اطراف میں گردن اور بازوؤں کے جوڑوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنا نہ بھولیں۔ فروٹس فریش اور ڈرائی سے وٹامنز اور منرلز ملتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال بھی ان کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔